باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سے کے ساتھ. ناظرین اس وقت جو گرمی کی ویز چل رہی ہے, جو درجہ حرارت چل رہا ہے, وہ تاریخ میں ان علاقوں میں اپنی تاریخ کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے. یعنی کہ 51 سینٹی گریڈ گرمی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ 51 سینٹی گریڈ کیا ہوتا ہے. اگر پانی دھوپ میں رکھا جائے تو پانی ابل آئے تو عام انسان کی جو ہے وہ حالت کیا ہوتی ہے. اب یہ اتنی گرمی بڑی کیوں؟ میں نے ذرا مشاہدہ کر کے دیکھا کہ 1948 یا 1941 یا 1980 سے لے کر 1992-93 تک گرمی کسی حد تک کنٹرول میں تھی. یعنی کہ درجہ حرارت بڑھتا تھا, 33 تک آتا تھا ان علاقوں میں جہاں پر دریا کے کنارے سے, جہاں پر بہت زیادہ گھنے درخت. مگر اب وہاں بھی جو درجہ حرارت ہے وہ 49 یا 48 ہو گئے. زیادہ تر پاکستان کے صوبہ سندھ کے جو لاڑکانہ ڈویژن اور سکھر ڈویژن, وہاں پر گرمی اور حد سے زیادہ ہوتا تھا. ہوا بھی نہیں لگتی تھی اور گرمی بھی ہوتی تھی. اس کے علاوہ حیدرآباد ڈویژن کے کچھ علاقے ہیں جس میں دادور, سیون, یہ جو پہاڑی علاقے ہیں, تو ان میں بھی حبس تھا اور گرم ہوا لگتی تھی. حیدرآباد ڈسٹرکٹ اور حیدرآباد ڈویژن میں شام کو جو ہے وہ صاف ستھری اور خوشگوار ہوائیں چلتی تھی. تو سب لوگ کہتے تھے کہ شام ہو تو حیدرآباد کی شام, رات ہو تو حیدرآباد کی رات ہو. اب گرمی کے بڑھنے کے جو زیادہ تر میرے خیال میں جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم نے جو جنگل تھا اس میں جتنے بھی درخت تھے ہم نے کاٹ کے ان کو ایندھن بنا. اگر درخت اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے ہیں وہ انسان اور جتنے بھی جاندار ہیں ان کی بھلائی کے لیے. وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آکسیجن دیتے ہیں. وہ آکسیجن ملنے سے زیادہ ہمیں جو بیمار سے چھٹکارا ملتا ہے. ایک تحقیق میں یہ بھی آیا کہ جہاں پر آکسیجن کی تعداد زیادہ ہو تو ان لوگوں کی عمریں بھی زیادہ ہوتی ہے اور ایج جو ہے اس کا بھی بڑا ڈفرنس ہو رہا ہے. یعنی کہ اگر کوئی بندہ 40 سال کا ہے اور اس علاقے میں آکسیجن کی تعداد اس کے مقدار سے زیادہ اس کو مل رہی ہے تو وہ آپ کو 40 کا بندہ 25 یا 26 کا نظر آئے گا. اسی طرح زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں آپ کو لوگوں کی اوسط عمر جو ہے 90 اور 95 سال ملتی ہوگی, اور وہ بھی اس لیے کہ وہاں آکسیجن زیادہ تعداد میں. وہاں کے جو لوگ ہیں ان میں بیماری کی تعداد بھی بہت کم ہوتی ہے. یہاں پر بیماری کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. یہ ایک ریزن ہے آکسیجن نہ ہونے کا. دوسرا ریزن ہم نے یہ جو کھمبے لگا رکھے لمبے لمبے, یہ ٹاور جو لگا رکھے, یہ بہت ساری بیماری کا ان ٹاؤن پہ ہوتے ہوئے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی جو ریزز ہیں وہ انسان کے لیے کس قدر خطرناک ہو سکتے ہیں. ان سے نہ فقط دماغی بیماریاں ہوتی ہیں مگر ان سے وہاں کے آس پاس رہنے والے 15 سے 20 کلومیٹر تک لوگ جو ہیں اللہ معاف کرے کینسر کی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی جو نیا سسٹم سٹارٹ ہوا, جو ہم
بجلی کے علاوہ سولر سسٹم خرید کے لگا ہے، جس کو کہہ رہے کہ ہم شمسی توانائی سے جو ہے بجلی بنا رہے ہیں۔ آکسیجن کا جو ہول ہے، اس ہول میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھتا ہے، یعنی زہریلی گیس جیسی بڑھتی ہے، تو وہ جو آکسیجن کے ہول ہے وہ کم ہونا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سورج کی تپش جو ہے وہ سیدھا ہٹ کرتی ہے زمین کو۔ تو ان چیزوں سے ہمارے زمین پر جو اثرات ہو، جو آنے والے دنوں میں اور بھی خطرناک ہو، ہمیں سردی زیادہ اور گرمی بھی زیادہ لگے گی، اور بے تکی بارش ہوگی۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کلائمیٹ چینج جو ہوگا، بے تکی بارش ہو رہی ہے، رستوں پہ دھند ہو رہا ہے، گاڑی نہیں چلا سکتے۔ یہ نہیں کہ معمولات زندگی جیسے ہم نے ٹھپ کر دیا، یہ درخت اور یہ چیزیں کاٹ کے ہم انسان ہیں جیسے اپنی شہر کاٹ دیے۔ اب میں بات کروں گا جو میرا ابتدائی ٹاپک تھا، ہیٹ اسٹروک۔ ہیٹ اسٹروک جو ہے وہ زیادہ گرمی کی وجہ سے اس کے جو نقصانات ہیں وہ کم بتائے جا رہے ہیں، وہ اویئرنیس کم دی جا رہی ہے، دعوے زیادہ کیے جاتے ہیں کہ ایک بینر لگانے سے ہیٹ اسٹروک کم ہو جائے گا، کیا دو پانی بڑے ڈرم رکھنے سے ہیٹ اسٹروک کم ہو جائے گا۔ ہیٹ اسٹروک کے ہمیں جو ہے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا چاہیے۔ ہیٹ اسٹروک کے ہمارے پاس سندھ میں جتنے بھی وارڈ ہیں وہاں اس کسی بھی وارڈ کوئی ایئر کنڈیشن یا ایسی چیزیں نہیں لگی ہیں، میرے خیال میں پنکھے بھی کچھ چلتے ہیں کچھ نہیں چلتے، اور ہیٹ اسٹروک میں صرف ڈرپ لگا کے ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں جس میں ہیٹ اسٹروک کا جو علاج کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر 70 سول ہاسپٹل سے پہلے شکارپور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل تو وہ ریفر کریں گے سکھر، اور سکھر میں پہلے ہی اتنے مریض ہیں کہ وہ سکھر والے کو ریفر کریں گے حیدرآباد۔ حیدرآباد کی جو حالت ہے، ایک بیڈ پہ 3 بندے اگر پڑے تو وہ ریفر کریں گے کراچی۔ پھر غریب لوگ جو ہے وہ سرکاری اسپتال میں تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں کہ آپ کو اس کو استعمال۔ ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے میں اللہ سے یہ پناہ مانگتا ہوں سب مسلمانوں، سب انسانوں کے لیے کہ یہ بیماریاں نہ ہوں۔ آپ کے دماغ کے اوپر بخار چڑھ سکتا ہے، آپ کی نس جو ہے وہ پھٹ سکتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر انتہائی ہائی ہو سکتا ہے، آپ کی شوگر بڑھ سکتی ہے، آپ کی شوگر لو ہو سکتی ہے، آپ گر سکتے ہیں۔ 40 سینٹی گریڈ کے بعد ہر کسی انسان کو دل کے دورے کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ ابھی اس ہیٹ اسٹروک میں کرنا کیا چاہیے؟ ہم سب کہیں گے کہ ٹھنڈی جگہوں پر جانا چاہیے اور مختلف جو سائل میں اپنا وقت گزارنا چاہیے، مگر جو مزدور کام کر رہے ہیں، جو دیہڑی دار کام کر رہے ہیں، جو 500 یا 1000 دیہڑی لے رہے ہیں اور اس کا ان کا چولہا اس سے چلتا ہے، اگر وہ اس ہیٹ اسٹروک میں رستوں پہ آ کر پتھر نہیں توڑے یا رستوں پر آ کر کام نہیں کرتے تو ان کے گھر کا چولہا کیسے چلے؟ اس کے لیے اسپیشلی گورنمنٹ کو مراحت دینی چاہیے کہ آپ 1 مہینے کے لیے کام نہ کریں، اور ہم یہ آپ کو مراحت دیتے ہیں۔ اگر ایک وزیر کو، ایک مشیر کو یا اس کے پی اے کو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر پھر ایئر کنڈیشن سے باہر نکل کر گاڑی میں چل کر جانے کا اختیار ہے، تو ایک عام پاکستانی کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ گھر کے پنکھے کے نیچے جا کر بیٹھے، اور آپ اپنی بجٹ جو ہے وہ ذرا کم کر دیں گرمیوں میں۔ بہت سارے لوگوں کے پاس ریفریجریٹر اور فریج موجود ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بجلی کے بل دینے کے قابل نہیں ہیں، ان کا ذریعہ ہے صرف یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی مل جائے، اور ٹھنڈے پانی کی حالات یہ ہے کہ برف کا جو ایک بلاک تھا کسی زمانے میں
40 روپے کا ملتا تھا، یہ نکاح سے 4-5 سال پہلے، پھر 100-200 کا ہوا، اب وہ بلیک پہ 1200 1250 یا 1300 روپے کا ملتا ہے۔ اب ایک غریب برف خریدنے سے بھی گیا، اور حکومت پاکستان میں اور حکومت سندھ میں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سب انسانوں کو رسک میں ڈالتے ہیں کہ وہی ٹی اسٹروک میں کچھ بھی ہو جائے تو آپ کو صرف ایمبولینس نصیب ہوگی، زندگی اور موت دینا تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مگر یہاں پر وہ سہولیات موجود ہی نہیں جہاں پر ٹریٹمنٹ کی جا سکے۔ ہم جو ہے ڈائریا کے لیے بھی بڑی مشکل سے کنٹرول کرتے ہیں، ہمارے پاس چیزوں کے پیسے ہیں، ہمارے پاس چیزیں خریدنے کی جو ہے وہ سکت بھی ہے، مگر ہم خریدنا نہیں چاہتے، ہم صرف بلوں میں وہ چیزیں دکھائیں گے، یہ چیز بھی خرید لی، یہ چیز بھی خرید لی، یہ میری بات جھوٹی نکلی تو میں سزا کا ذمہ دار ہوں۔ اس کے علاوہ جو پنچھی درخت پہ بیٹھتے ہیں، اسپیشلی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پنچھیوں کے لیے پانی کے چھوٹے چھوٹے انتظامات کریں، چھوٹے چھوٹے باؤل میں آپ ٹھنڈا پانی بھر کے رکھیں، دن میں 3-4 مرتبہ بھر کے رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کا بہت خرچ دے گا۔ سانس صرف ہم نہیں لیتے، سانس وہ بھی لیتے ہیں، گرمی صرف ہمیں نہیں لگتی، ان کو بھی لگتی ہے۔ بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس ملک میں کوئی ایسے حکمران جو صرف انسان کرے، انسانیت کے لیے، انسانیت کے لیے اچھا سوچے۔ جو ملک کے ساتھ لوگوں میں اجازت، پھر میں کسی اور بھی لاکھ میں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔